الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ٹریفک چالان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 15 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 30 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ نومبر 2023 میں ڈی ایچ اے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک کار والے نے کوئی 6 لوگوں کو قتل کر دیا اور پھر شور مچا، اور پھر حکومت کی طرف سے لوگوں کے بچوں کو اور لوگوں کو مختلف سزائیں دینے کا سلسلہ یکدم شروع کر دیا گیا۔ اس بات کو سارا پاکستان جانتا ہے، اور اس حقیر کی طرف سے چند معروضات یہ ہیں کہ ہم جیسے شریف کہلانے والے لوگ الحمدللہ پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کے بنائے ہوئے ٹریفک کے قوانین کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ یہ ٹریفک کے قوانین یہ قرآن پاک میں تو نہیں لکھے ہوئے، یہ حدیث پاک میں تو نہیں لکھے ہوئے، لیکن پھر بھی ہم ریاست اور معاشرے کی وجہ سے، دوسرے انسانوں کے حقوق کی وجہ سے اس کو مانتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، سرخ بتی ہو گئی ہے تو رک جاؤ، سبز والے کو گزرنے دو، کیونکہ وہ اب سبز والے کا حق ہے۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے ہم ٹریفک قوانین کو مانتے ہیں، خواہ یہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، خواہ یہ حدیث میں موجود نہیں ہیں براہ راست لفظی ترجموں کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی ہم ٹریفک رولز کو، ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، حقوق العباد کی اس یعنی لازمی کیفیت کو جاری رکھنے کے لیے۔ اب سمجھانا اور بچوں کو بتانا یہ ہے، اور خاص طور پر حکمرانوں کو بتانا یہ ہے کہ جو قوانین لفظی ترجموں کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں، ان قوانین کے حساب سے تو معاشرے میں راتوں رات فیصلہ بھی کر لیا جاتا ہے اور راتوں رات اس پہ عمل بھی شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہزارہا بچے، ہزارہا لوگ تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ بچوں کا قصور ہے یا نہیں ہے، ابھی اس تصور پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بندوق والے، یہ پولیس والا بھی یعنی بائی ڈیفینیشن بندوق والے ہی کے زمرے میں ہیں۔ 3 بڑے شعبے ہیں جی، بندوق والا، قلم والا، ترازو والا۔ تو ان 3 بڑے شعبوں میں سے یہ جو پولیس والے ہیں یہ بندوق والے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ابھی راتوں رات بندوق والوں نے یہ قانون بنا لیا کہ جی اب اس بچے کو نوکری نہیں ملے گی، اب اس بچے کو بیرون ملک کا ویزا نہیں ملے گا۔ اوہ واہ، یہ قانون راتوں رات کس نے بنایا؟ بندوق والوں نے۔ اچھا جی، سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوق والے جب چاہیں تو راتوں رات نیا قانون بھی بن جاتا ہے، اور راتوں رات اس پہ عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، اور راتوں رات ہزارہا لوگوں کو، ہزارہا بچوں کو پکڑ کے قید بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ ماضی قریب میں سوچیں، پاکستان میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب ایک ٹریفک کے حادثے میں 20 30 40 50 لوگ یا 50 بچے مر جاتے رہے، تب تو کوئی ایسا بڑے سطح پر ایکشن نہیں ہوا۔ اب یہ اس لیے ہوا کہ اب یہ ڈی ایچ اے کا علاقہ تھا، بندوق والوں کا علاقہ تھا۔ اچھا جی، چلیں آ جائیں تصور پہ آ جائیں۔ ہم کنسیپچول اور ان عقائد و نظریات پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، ان اصولوں کی بات کرتے ہیں جو بات قرآن و حدیث سے منسلک ہیں۔ تو ایک بات یہ کہ جو قوانین قرآن و حدیث میں لفظ بہ لفظ لفظی ترجمے کے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان ٹریفک قوانین پر تو راتوں رات عمل شروع کر دیا گیا، اور اس کو پاسپورٹ اور ویزا نہیں ملے گا، یہ نیا قانون راتوں رات بندوق والوں نے بنا دیا۔ کیا بندوق والے قانون بنانے کے اہل ہیں؟ اچھا جی، چلیں اگلی بات پہ آ جائیں کہ جو قانون قرآن و حدیث میں پہلے سے بیان ہے،
صدیوں سے بیان ہے، پاکستان کے آئین میں بھی ان کی یعنی تشریحات و تعویلات لکھی پڑی ہیں، فقہ کی کتب بھری پڑی ہیں۔ سود حرام ہے، فارکس کا یہ ڈرامہ ظلم حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم کی بدترین شکل یہ فارکس پیرٹی ہے، $1 کے بدلے میں جب 286 روپے چھینے جاتے ہیں تو یہ وہ ڈاکہ ہے جو بینکوں کے اس سودی فتنے کی وجہ سے پھیلایا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ پاکستان کو IMF کے قرضے میں جکڑنے والے سب سے پہلے یہ بندوق والے ہی تھے۔ اور یہ بھی آپ ایک غور کریں کہ آج آپ غزہ میں جنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لوگ جب جنگ کی وجہ سے اپنا بوری بستر کوئی کمبل اٹھا کے کوئی 2-4 چیزیں اٹھا کے ہجرت کرتے ہیں تو ان کے شروع کے ابتدائی 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن انتہائی تکلیف والے اور انتہائی مشکل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہی مہاجر ہجرت کر کے 10 دن نکال دے، 10 مہینے نکال دے، 10 سال نکال دے، تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب وہ قدرے سٹیبل ہو چکا ہے، اب وہ اپنی جگہ بنا چکا ہے، اب وہ ایک نئی زندگی شروع کر چکا ہے۔ یہ غزہ کی مثال اس لیے پیش کی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت اس زمانے کی سب سے بڑی ہجرت یہ پاکستان میں ہوئی تھی، جب وہاں پہ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی، تو اس وقت وہ 1 کروڑ سے لگ بھگ زائد لوگ تھے جو ہجرت کر کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ تو 1947 کا وہ واقعہ تھا۔ تو 1947 سے 1957 تک یہ 10 سال بنتے ہیں۔ 10 سال پاکستان کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مہاجر اب کسی حد تک سیٹل ہو چکے تھے، اپنی نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔ تو جب وہ 10 سال گزار چکے تو اب 11ویں سال میں آ کے 1958 میں آ کے IMF کے تلوے چاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وہی بندوق والے تھے جنہوں نے 1956 کا آئین منسوخ کیا تھا، اسلام کا اصول نافذ ہونے سے روکا تھا، اور یہی بندوق والے بلا ضرورت غیر ضروری طور پہ اس قوم کو IMF کے شکنجے میں پھنسا کر چلے گئے تھے۔ اور آج اگر یہ بندوق والے راتوں رات ہزاروں بچوں کو اس لیے گرفتار کر لیتے ہیں کہ جی قوم کی جان و مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، تو اس سے زیادہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ 1958 کے اس IMF کے تماشے کو ختم کیا جائے، $1 کے بدلے میں 286 روپے چھینے جانے کا یہ ظلم، یہ ڈاکہ، یہ ختم کیا جائے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فساد، رشوت خوری، حرام خوری، سود خوری، یہ فارکس کا دجل، یہ وہی دجل تھا جس دجل کو روکنے کے لیے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کوشش کی تھی، اور تب کے ججوں نے اور تب کے حکمرانوں نے انہیں صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ وہی دجل ہے فارکس کا جس کو ختم کرنے کے لیے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور یہ وہی دجل ہے جس کو ختم کرنے کے لیے امام المہدی بھی تشریف لائیں گے۔ تو آج کے حکمران اگر یہ واقعی اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، قرآن کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنے ہوئے اس ملک کی واقعی لاج رکھنا چاہتے ہیں، اور کم از کم اپنے رزق حلال کو حلال کے طور پہ کما کے اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ حلال ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اگر راتوں رات نیا قانون بنا سکتے ہیں، راتوں رات ہزاروں بچے گرفتار کر سکتے ہیں، تو وہ راتوں رات اس فارکس کے دجل کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ سودی بینکوں کے اس دجل کو، اس ظلم کو ختم کر کے صدیوں سے قائم بیت المال کے نظام کو راتوں رات قائم کر سکتے ہیں، اور یہی ان کا فرض اولین ہے۔ وگرنہ اسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور تب ان سب بندوق والوں کا اور ان کے سہولت کاروں کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ ایک اور نکتہ کہ اگر ٹریفک کے حوالے سے سختی ہی ضروری ہے تو چلیں جی حکومت کا موقف مان لیا کہ سختی ضروری ہے،
تو پھر سڑکوں پہ کھڑی کھڑی گاڑیاں موٹر سائیکلیں چوری کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ جگہ جگہ جو یہ پارکنگ کے تماشے اور ٹھیکے دیے گئے ہیں یہ بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ جب لاکھوں بندوق والے ملک میں موجود ہیں، ملک کے اندر موجود ہیں، ملک کی سرحدوں پہ موجود ہیں، تو ایک بھی چوری کا واقعہ ہونے پر کس بندوق والے کو لٹکایا جائے؟ جب یہ حکمران راتوں رات بچوں کی زندگی بدلنے والے فیصلے کر سکتے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ملک میں سے، سڑکوں میں سے، ٹریفک کے اس کھاتے میں سے چوری ہونے والی ایک بھی موٹر سائیکل، ایک بھی گاڑی، اس کی سزا بھی پھر ملنی چاہیے، اور ہر اس بندوق والے کو ملنی چاہیے جو ذمہ دار ہے۔ اور آج جو پکڑ پکڑ کے قوم کے بچوں کو سزا دے رہے ہیں، اور قوم جانتی ہے کہ اس بہانے سے رشوت کا ایک بازار گرم ہو چکا ہے، اور رشوت خوری یہ ڈاکے کے زمرے میں ہے، یہ دہشت گردی کے زمرے میں ہے، اور رشوت خوری کی سزا موت ہے۔ یہ نہ امپلیمنٹ کریں تو یہ ان کی قرآن سے یعنی نافرمانی والا معاملہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جو تصور ملتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور ڈاکے کی سزا موت ہے، اور یہ رشوت خوری بھی ڈاکہ ہے۔ اور اس وقت ٹریفک چالان کے بہانے جو بھی یہ رشوت خوری کا بازار گرم ہے، یا جو بھی یہ دیگر محکموں میں، دیگر معاملات میں، ٹھیکے ایشو کرنے میں، سڑکوں کے ٹھیکوں میں یا دیگر ٹھیکوں میں یا میڈیکل اور یہ مسیحائی کے نام پر یہ جو رشوت خوری کا بازار گرم ہے، اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 5 ٹریلین ڈالرز سے زیادہ بلیک منی کا سلسلہ ہے اس وقت ساری دنیا میں، اور یہ انٹرپول اور یہ بڑے بڑے امریکی فوجی اور یہ بڑے بڑے پاکستانی بندوق والے، جب یہ لاکھوں بندوق والے انتہائی جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے جب اس کرپشن اور فساد کو روک نہیں سکتے، اور آ جا کے ان کا زور صرف قوم کے چھوٹے بچوں پہ ہی چلتا ہے، تو یہ حقیر اس کو یوں بھی بیان کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے بچوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، ان غزہ کے بچوں پر جو ظلم ہو رہا تھا ان بچوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ڈی ایچ اے کے واقعے نے حکمرانوں کو یہ بہانہ مہیا کر دیا ہے کہ قوم یعنی پاکستانی قوم کو ایسی کسی پریشانی اور مصیبت میں ڈال دو کہ ان کو اپنے بچوں کی پڑ جائے اور غزہ اور فلسطین کے بچے بھول جائیں۔ اور یاد رہے کہ آج کا یہ زمانہ یہ یاجوج اور ماجوج کے انتہائی عروج کا زمانہ ہے، کیونکہ اب وہ دجال کی حتمی سٹیج اس قدر سجا چکے ہیں کہ اب بس یوں لگتا ہے کہ دجال آیا ہی آیا۔ اور اس پروگرام کے آخر میں پھر سے عرض کر چلوں کہ اس حقیر نے یہ کہا تھا، دوبارہ پھر یہ عرض ہے کہ 1948 میں فلسطین کے علاقے پہ صہیونیوں کا قبضہ کر کے صہیونی ریاست اسرائیل بنانا یہ دجال کی آخری سٹیج کی نشانی ہے۔ اور پھر بالخصوص یہ واقعہ 9/11 یہ بھی دجال کے ظاہر ہونے کا انتہائی اہم ثبوت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں 9 ایسی آیات ہیں جن میں 11 مرتبہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، المسیح کے ساتھ، الف لام میم کے ساتھ، المسیح کے ساتھ۔ تو 9/11 ہی وہ واقعہ ہے جو قرآن پاک کی 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کے ذکر سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اب یہ دجال کی حتمی سٹیج ہے، اور اس حتمی سٹیج میں ہر حکمران کے لیے جنت اور دوزخ کمانے کے موقع آج بھی موجود ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے۔ پھر سے عرض کرتا چلوں کہ ٹریفک کے قوانین اگر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں اور ان پہ راتوں رات عمل ہو سکتا ہے، تو اس قلم، اس ترازو اور اس بندوق کی طاقت سے راتوں رات یا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں اس سودی بینکوں اور یہ IMF کے نظام کو توڑ کر بیت المال کا نظام بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔